یوں پیاسے قافلے کی پیاس کا ماتم مناؤں گا، یوں پیاسے قافلے کی پیاس کا ماتم مناؤں گا، لبے دریا میں دو آنکھوں سے 100 دریا بہاؤں گا۔ میرے بچوں کی اصغر سے شناسائی ضروری ہے، میرے بچوں کی اصغر سے شناسائی ضروری ہے، میں ان کو ہرملا کے تیر کا قصہ سناؤں گا۔ ضروری ہے یہ بچپن میں ہی مفہوم وفا سمجھیں، ضروری ہے یہ بچپن میں ہی مفہوم وفا سمجھیں، میں کوفہ جا کے ان کو بے وفاؤں سے ملاؤں گا۔ سفر کیا تھا، مسافر کون تھے، ان کو بتا کر میں، سفر کیا تھا، مسافر کون تھے، ان کو بتا کر میں نجف سے کربلا تک دم بدم پیدل چلاؤں گا۔ مجھے ان کی بصارت کو بصیرت میں بدلنا ہے، مجھے ان کی بصارت کو بصیرت میں بدلنا ہے، میں ان کو نینوا کے غمزدہ مٹی دکھاؤں گا، میں ان کو نینوا کی غمزدہ مٹی دکھاؤں گا۔ حسین ابن علی کے روضہ اقدس پہ لے جا کر، حسین ابن علی کے روضہ اقدس پہ لے جا کر، میں سب بچوں کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کراؤں گا۔ فرات باجفا نے کیا کیا پیاسی سکینہ سے، فرات باجفا نے کیا کیا پیاسی سکینہ سے، کٹے کیسے میرے عباس کے بازو بتاؤں گا۔ جہاں گریا ہوا تھا اس جگہ گریا کروں گا میں، جہاں گریا کیا تھا اس جگہ گریا کروں گا میں، جہاں خیمے جلے تھے اس جگہ خیمہ جلاؤں گا۔ میں کر جاؤں گا ہجرت جانب کرب و بلا واصف، میں کر جاؤں گا ہجرت جانب کرب و بلا واصف، وہاں میں زائروں کو عمر بھر پانی پلاؤں گا۔ یوں پیاسے قافلے کی پیاس کا ماتم مناؤں گا، لبے دریا میں 2 آنکھوں سے 100 دریا بہاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتيه فيها طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ یہ توفیق ہماری نصیب کی کہ آج ایک مرتبہ پھر آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، اور یہ پروگرام نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ 40 امام حسین علیہ السلام تک روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اپنے پیغامات ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ضرور بھیجیے گا، اور انشاءاللہ پروگرام میں جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو براہ راست بین الحرمین بھی لے کے جایا جائے۔ مشی 40 میں جو ہمارے دوستان ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ہم براہ راست رابطہ کریں گے، اور آپ کو وہاں کی موجودہ صورتحال، براہ راست صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کیا جائے، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے چلیں گے حرم سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی طرف، اور ہم اور آپ مل کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ جی ہاں، نسیم کربلا یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ 40 امام حسین علیہ السلام تک جو ہے یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے براہ راست ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار ہو سکے۔ مشی 40 میں جو اس وقت پیادہ روی بصرہ سے نجف کی طرف اور پھر نجف سے جو ہے کربلا کی طرف جو پیادہ روی ہے اس کی صورتحال بھی آپ کو دکھائی جائے، جیسا کہ اپنے اسکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براہ راست جو ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو ناصریہ کا مقام ہے بصرہ سے
کربلا کی طرف زائرین امام حسین علیہ السلام اس وقت پیدل جو ہے وہ زیارت کی طرف گامزن ہیں اپنے مولا اور آقا کی طرف، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو بصرہ سے نجف کی طرف، عام طور پر جو عراقی جو مومنین ہیں وہ اس سے پہلے کہ 10 سفر سے 20 سفر تک نجف سے کربلا کی طرف جو ہے وہ پیادہ روی کریں، وہ پہلی سفر سے ہی ان کا جو ہے وہ زیارت کے لیے ان کی پیادہ روی شروع ہو جاتی ہے، اور بصرہ سے اور مختلف شہروں سے وہ نجف کی طرف جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ناصریہ کا مقام ہے جو بصرہ اور نجف کے بیچ میں ہیں۔ عاشقان ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ اس وقت نجف کی طرف گامزن ہیں۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ جو اس وقت مشی اربعین کے لیے عراق میں موجود ہیں، پروردگار ان کی جو ہے یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو مومنین و مومنات اس وقت نہیں پہنچ سکے، دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور جو بھی مسائل اس حوالے سے ہیں پروردگار دور فرمائیں، اور جلد سے جلد ان کو کربلا اور عراق پہنچنا نصیب فرمائیں۔ جی ہاں، انشاءاللہ نسیم کربلا جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں، اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے مرحومین کا جو ہے وہ ان کا نام ضرور بھیجیے گا ہمارے دیے گئے نمبر پر، تاکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے اس میں آپ کے مرحومین کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی کی جا سکے۔ انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام بھی ہوں گے، مہمان عالم دین بھی ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو براہ راست ہم لے کے چلیں گے ہمارے جو ساتھی میزبان موجود ہوں گے بین الحرمین میں اور مشی اربعین میں، تو انشاءاللہ آپ کو براہ راست وہاں کی صورتحال بھی دکھائیں گے۔ جیسا کہ بات چیت چل رہی تھی ہماری کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو ایک اساسی مقصد تھا وہ امر بالمعروف تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے مکہ سے مدینہ اور پھر مدینے سے جو ہے نجف کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں جو امیر المومنین سے ہمیں ملتی ہے، اور وہ امر بالمعروف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تمام نیک اعمال جو ہیں اس کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور امر بالمعروف کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پورا دریا ایک طرف ہو اور پانی کا ایک قطرہ ایک طرف ہو۔ اس قدر عظیم ہے امر بالمعروف، اس قدر اس کا امر بالمعروف کا مقام جو ہے وہ بلند ہے۔ حتیٰ فرمایا گیا کہ جو خدا کے راستے میں جو خون بہایا جاتا ہے، شہداء کا جو خون ہے، اس سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے امر بالمعروف کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف کتنا ضروری ہے ایک معاشرے میں، کہ انسان جب معاشرہ برائیوں میں گھر جائے اور ہر طرف برائیاں اس معاشرے کو گھیر لیں، تو انسان کو حسین ابن علی کی سنت پر چل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہمیں کربلا سکھاتی ہے، یہ سبق ہمیں امام حسین علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ جب معاشرہ ایسا ہو جائے کہ ہر طرف برائیاں تمہیں گھیر لے تو اس وقت تمہیں حق کا علم بلند کرنا ہوگا، تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا۔ بے شک تمہارے ساتھ تعداد کتنی کم ہی کیوں نہ ہو، بے شک مقابلے میں فوجیں تمہارے خلاف جو ہیں وہ کھڑی کیوں نہ ہو جائیں، بے شک تمہارے لیے ہر طرح کے مسائل ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم نے اپنے خدا کے بتائے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ہے اور تم نے خدا کے لیے امر بالمعروف کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہمیں بہت ساری آیات ملتی ہیں، جس میں سورہ حج کی آیت کہ جو بہت مشہور فرمایا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر اپنے بندوں کو قدرت بخشیں، ان کو طاقت بخشیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ
صلات، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَآمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اہمیت ہے امر بالمعروف کی جو ہمیں آیات و روایات میں ملتی ہیں، جس کا سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی ہوں گے جن سے ہم انشاءاللہ استفادہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ مہمان علماء کرام سے بھی بات چیت کی جائے، اور آپ کو انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں بعد براہ راست لے کے بھی چلیں گے بین الحرمین کربلا معلیٰ اور مشی 40 میں جو اس وقت بصرہ سے نجف کی طرف ہے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محبت کے کھرے دھاگے سے دل کو باندھنے والے، میرا خون جگر اشکے عزا میں ڈالنے والے، جواز عشق ہو جائیں یہ میرے پیر کے چھالے، جبھی کا حسن ہو خاکے شفا سے نور کے حالے، مقلب القلوب ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین۔ تصور میں یہی منظر حسین ہر بار دیکھا ہے، وہاں پانی کا مشکیزہ لیے عباس بیٹھا ہے، میرے ہمراہ مشی میں چل رہا زہرا کا بیٹا ہے، دعا سجاد سے لے کر دل بیتاب کہتا ہے، مقلب القلوب ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین۔ زمین کا راستہ ہے اور نہ مٹی کی سڑک کوئی، نجف سے کربلا تک نور کی جنت سجی دیکھی، طلب پانی کی ہوتی ہے وہاں نہ بھوک روٹی کی، جہاں شبیر مہمانوں کی کرتے ہیں پذیرائی، مقلب القلوب ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ 40 امام حسین علیہ السلام تک جاری رہے گا، اور کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو
10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے پیغامات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے ویڈیو پیغامات ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو مومنین و مومنات اس وقت مشی اربعین میں مصروف ہیں، جو اس وقت اس مقدس سفر پر نکل چکے ہیں یا جنہوں نے جانا ہے اور پہنچنا ہے، آپ اپنی اربعین کی ویڈیوز، آپ اپنی پیادہ روی کی ویڈیوز ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں ان ویڈیوز کو ہم شامل کر سکیں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر ان سے استفادہ بھی کریں گے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مجتبیٰ اختر رضوی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ قبلہ۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں قبلہ، آج ہم امر بالمعروف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کے اس سفر میں، اس نہضت میں، جیسے کہ خود امام نے معرفی کی اور تعارف کروایا کہ اہداف کیا ہیں ان کے، تو اس میں امر بالمعروف کا بھی ذکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کے لیے کیوں اتنی تاکید کی امام علیہ السلام نے، اس کی وجہ کیا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے امر بالمعروف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام اور ایام اعزا کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہے۔ بہترین موضوع کا آپ نے انتخاب کیا اس پروگرام کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے بھی ابھی ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بڑی تاکید کی ہے، اور یہ دو اہم فریضے ایسے ہیں جن پر قرآن نے بھی متعدد مرتبہ تاکید کی ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، جتنے بھی واجبات ہیں، احکام شرعی ہیں، صحیح۔ ان میں سے بہت سے واجبات ایسے ہیں کہ جن کے واجب ہونے کے بارے میں ایک مرتبہ قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، بہت اہم ہے، اپنی جگہ پر ارکان دین میں اس کو کہا گیا ہے۔ ایک آیت ہے جو وجوب روزے کے بارے میں دلالت کرتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ حج ہے جسے رکن اسلام کہا گیا ہے، آبرو اسلام کہا گیا ہے۔ ایک آیت ہے کہ جو حج کے وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسی طریقے سے خمس ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے ایک آیت دلالت کرتی ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک نہیں بلکہ متعدد آیتیں دلالت کرتی ہیں اس فعل کے واجب ہونے پر۔ ان میں سے جیسے نماز ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا حکم متعدد آیتوں میں ملتا ہے، اقیم الصلاۃ بڑی تاکید ہوئی ہے، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ملتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ دونوں واجبات، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، ان دونوں کا ایک ساتھ میں ذکر ہونا یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اسلام میں جہاں فردی عبادات کا ذکر ہے، وہاں پر انسان کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں سماج کی بھلائی کی بھی اجتماعی ذمہ داریاں، یعنی ہم ایک تو یہ کہ ہم خود عبادت اللہ کے انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی خیر پہنچا رہے ہیں، بھلائی پہنچا رہے ہیں۔ انہی واجبات میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جن کے بارے میں متعدد آیتوں میں تاکید ہوئی ہے، اور بالخصوص سورہ آل عمران میں زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ میں، سورہ لقمان میں اور دیگر آیتوں میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو واجبات ایسے ہیں، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بسبب، ان کے بدولت دیگر تمام امور شرعی انجام پذیر ہو سکتے ہیں۔ یعنی نماز کی طرف اگر دعوت دینا ہے تو یہ بھی امر بالمعروف ہے، روزے کی طرف دعوت دینا یہ بھی امر بالمعروف ہے، حج، تمام واجبات اور اسلامی تمام تعلیمات صرف احکام شرعی میں نہیں ہیں، اخلاقیات میں آپ دیکھیے جتنے بھی اخلاقی فضیلتیں ہیں ان سب کی طرف دعوت دینا امر بالمعروف ہے۔ اب آپ نہی عن المنکر کو دیکھیے، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی برے اعمال ہیں، اخلاقی امور میں دیکھیے جتنے بھی
اخلاقی رذائل علماء نے بیان کیا ہے، یعنی اخلاقی برائی ہیں، بری صفات ہیں، ان سب کے لیے ان سب سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے. یعنی ایک اعتبار سے اگر دیکھیں تو تمام دین اسلام، تمام شریعت کا نفاذ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مرہون منت ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام جہاں اپنے تحریک، اپنے قیام، انقلاب کا آغاز فرما رہے ہیں، اور چونکہ انسان جب مشن کو شروع کرتا ہے تو پہلے اپنے اغراض و مقاصد کو بیان کرتا ہے. امام نے واضح طور پر اغراض و مقاصد کو بیان کیا، وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ اپنے بھائی معتمد جناب محمد حنفیہ کے نام مکتوب وصیت نامہ تحریر کیا. اس میں امام نے وہ اغراض و مقاصد جو بیان کیا، ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلنا ہوں، میں اصلاح امت جد کے لیے نکلنا ہوں، اور سیرت رسول خدا اور سیرت امیر المومنین کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو وہاں پر امام نے ان اپنے اغراض و مقاصد کو بیان کیا. اور یہاں پر دیکھیں علماء نے بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات پائے جاتے ہیں. کبھی ایک ہوتا ہے کہ جزئی مسئلہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک فرد ہے خفیتاً اپنے ایک جگہ جو ایک عمل انجام دے رہا ہے، نازیبا عمل، ہم نے اسے روکا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بھی ایک امام معصوم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آئیں، اور اتنا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اصل دین کے تحفظ کا مرحلہ پیش آتا ہے. وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے عروج پر ہوتی ہے. قبلہ ہم اپنی بات کو جو ہے یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارا رابطہ ہوا ہے اس وقت بین الحرمین میں، کربلا معلیٰ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ سعادت بھائی. اس وقت ہم موجود ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے، اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ کس قدر ہجوم ہے عاشقوں کا، کہ جو پوری دنیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں بارگاہ سید الشہداء میں اور بارگاہ ابی الفضل العباس علیہ السلام میں. عزاداری اور پرساداری جاری و ساری ہے. سفر کا آغاز ہوتا ہے جب انسان نیت کرتا ہے کہ خدا کی ذات مجھے اگر زیارت امام حسین کی توفیق نصیب کر دے تو میں اربعین کی زیارت پا پیادہ کروں گا، نجف تا کربلا سفر عشق جاری و ساری رکھوں گا. اور جب انسان کربلا کی سرزمین پہ آنے کے لیے پہلا قدم نجف ایئرپورٹ یا بغداد ایئرپورٹ پہ رکھتا ہے تو سر بسجود ہو جاتا ہے اور شکرانہ کے نوافل ادا کرتا ہے. جب پہنچتا ہے وہ کاظمین میں یا پھر سامرا یا پھر نجف اشرف، اور پہلی منزل اپنی قرار دیتا ہے ان حرمہائے اطہار کو، اور اس کے بعد وہ اس سفر عشق کا آغاز کرتا ہے کہ جو آج کی دنیا میں جتنے بھی پیسفل گیدرنگز ہیں اس میں پہلے نمبر پہ یہ اجتماع اربعین آ چکا ہے. بہت سارے روٹس ہیں کہ جو کربلا معلیٰ کی جانب آتے ہیں، انہی میں سے ایک روٹ کا نام ہے نجف کربلا روٹ، جس کو طریق یا حسین کہتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا راستہ. یہ راستہ عشق کا راستہ ہے، یہ راستہ وفا کا راستہ ہے، یہ راستہ تشیع کا راستہ ہے، یہ راستہ اطاعت کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس نے دلوں میں ایک ایسا شوق، ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا ولولہ پیدا کر دیا ہے کہ جو آج کی اس دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ملتا. ساری قومیں بلکہ یہاں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک قوم کا وجود، ایک قوم معرض وجود میں آتی ہے کہ جس کو قوم حسینی کہتی ہے، کہ جو محبت حسین ابن علی میں چلتی جاتی ہے. اور ایک مقابلہ ہوتا ہے، ایک جانب ہوتے ہیں زائر حسین، ایک جانب ہوتے ہیں عزادار حسین، ایک جانب ہوتے ہیں عاشقین حسین کہ جو دنیا بھر کا سفر کر کے کربلا معلیٰ پہنچنا چاہتے ہیں، پیدل پہنچنا چاہتے ہیں. گرمی کی حدت و شدت ان کے جذبے کو کبھی کم نہیں کر سکتی، کبھی سرد نہیں کر سکتی. ہمیں معلوم ہے کہ 50 ڈگری کے قریب ٹمپریچر ہے یہاں کا، لیکن جذبات بھی ویسے ہی گرم ہے. اور یہ سفر عشق شروع ہوتا ہے نجف اشرف سے، جو کہ تقریباً کربلا معلیٰ اور نجف اشرف کے درمیان 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور یہ 3 دنوں میں
عموماً زائرین اور پیادہ چلنے والے راہیان کربلا اس کو طے کرتے ہیں، اور جو مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ دو فوجوں کے درمیان ہو رہتا ہے، دو قوموں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک قوم اپنے آپ کو خدام امام حسین کہلاتی ہے، ایک قوم اپنے آپ کو عاشقین اور زائرین امام حسین کہلاتی ہے، اور زائر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرے۔ زائر چاہتا ہے کہ میرے اوپر جتنی مشکلات آ سکتی ہیں میں ان کو اپنا لوں، کیا کہ تھوڑا سا درک ہو سکے، اس مصیبت کا ادراک ہو سکے کہ جو سید الساجدین کو شام سے کربلا کے سفر کے دوران ہوئی تھی، یا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے پھر کربلا کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ اور خواتین کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ایک مصیبت کو چھوٹا سا ادراک کر سکیں، اس ایک مصیبت کا کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس تکلیف دہ سفر میں درک کی تھی، اور محسوس کر سکیں اس درد کو کہ جو ان بیویوں نے محسوس کیا تھا۔ اور دوسری جانب مقابلہ ہوتے ہیں ان خدام امام حسین کا کہ جو اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں اس خدمت کے لیے، کہ جس کو وہ خدمت امام حسین کہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آقا و مولا کے نزدیک سرخرو ہو سکے کہ ہم نے زائرین سید الشہداء کی ایسی خدمت کی، ایسی مثالی خدمت کی کہ جو کوئی اور دوسری قوم کر ہی نہیں سکتی اور کسی اور کے نام پر بھی کر نہیں سکتی۔ اور اس طرح دنیائے امام حسین یا دنیائے حسینی معرض وجود میں آتی ہے اس سفر عشق کے دوران۔ یہ سفر عشق اقدار کا سفر ہے، یہ سفر عشق ایثار کا سفر ہے، یہ سفر عشق قربانی کا سفر ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات بحق کے سید الشہداء آپ سب کو یہ سفر عشق نصیب فرمائے، اور آپ سب کربلا و اربعین کے لیے اس سرزمین عشق میں آ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں۔ سعادت بھائی بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ناظرین کی خدمت میں، بین الحرمین سے کربلا معلیٰ سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں براہ راست وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے، اور براہ راست ہم زیارت کر رہے تھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم کی۔ اور بہت بہت شکریہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ برادر محترم موجود تھے، اور واقعاً ایک بہت بڑی تعداد زائرین امام حسین علیہ السلام کی وہ موجود ہے، اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا کی طرف گامزن ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہترین اور خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی آغاز سے۔ قبلہ میں چاہوں گا بات کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے، اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ امام علیہ السلام نے جو اپنے برادر کے لیے جو خط لکھا اس میں بھی واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ امر بالمعروف کی اہمیت کے حوالے سے۔ جی، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے جتنا بھی معمولاً عام طور پر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے وہ عموماً 28 رجب سے لے کر کے روز عاشور تک، یعنی جو یہ مطالبہ بیعت کے بعد شہادت امام حسین تک، اس حوالے سے زیادہ تر گفتگو ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن بقیہ جو امام کی سیرت ہے اس پر کم گفتگو ہوتی ہیں۔ لیکن قابل غور اہم مسئلہ یہ ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے، کہ امام علیہ السلام نے اپنے انقلاب کا آغاز امیر شام کے موت کے بعد سے نہیں شروع کیا، بلکہ مطالبہ بیعت سے پہلے امام نے اپنے مشن کا آغاز کر دیا، اور اسی آغاز میں امام نے اپنے اغراض و مقاصد کو بھی بیان کیا۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں خطبہ منا کی طرف اشارہ کروں کہ جو امام علیہ السلام نے سن غالباً جیسا کہ علماء نے بیان کیا سن 58 ہجری میں امام نے بیان کیا، انہیں امیر شام کے ظاہری حیات کے دوران امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی سرزمین منا میں۔ سرزمین منا کا انتخاب کیوں کیا امام نے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے اپنے جگہ پر۔ وہ بھی امام نے ایک اہتمام کرا ہے کہ ایک اپنے جگہ جہاں پر امام کا خیمہ تھا وہاں پر ایک وسیع خیمہ نصب کروانے کا اہتمام کیا۔ شاید اس میں بھی ایک پیغام ہو کہ اگر نجات کہیں ملے گی تو اسی خیمے کے سہارے اور اسی کے سائے میں ہے، چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کشتی نجات بھی ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور یہی کہف ورا بھی ہیں، یعنی تمام امت کے لیے جائے امن و امان یہی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو امام نے ایک وسیع خیمہ نصب کروایا، اور اس میں پہلے سے ہی تمام بزرگان ملت کو امام نے مدعو کیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس میں
صرف 200 صحابہ کرام موجود تھے، اور سامعین کی تعداد 700 یا 1000 تک بھی علماء نے بیان کیا ہے، جن میں سے اکثر تابعین تھے، لیکن 200 اصحاب رسول خدا موجود تھے اس خطبے میں، اس جگہ پہ۔ پہلے امام نے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا، اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا، اور سامنے مخاطبین سے اقرار لیا۔ پھر امام نے اس وقت امت اسلام پر جو کیفیت گزر رہی تھی اس حوالے سے بیان کیا، اور کیوں بزرگان امت جو صحابہ کرام ہیں، جو سماج میں، معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں جبکہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور امام نے یہ ابتدائی خطبے میں یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ دین الہی خاموش نہ ہو جائے، چونکہ پھر امام نے ایک آیت کی تلاوت بھی فرمائی کہ جو فرمایا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ نور الہی خداوند متعالی سے مکمل کرے گا، چونکہ قرآن میں 2 جگہ یہ ملتا ہے، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں، صحیح، کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں نور خدا کو خاموش کر دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، ایک جگہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ دونوں آیتوں میں ایک فرق یہ بھی ہے، بنیادی فرق کیا ہے، ایک لغت شناس قرآن ہے راغب اصفہانی، ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا نے 2 جگہ جو یہ آیت کو ارشاد فرمایا، ایک جگہ لیطفئوا کہا ہے، ایک جگہ ان یطفئوا۔ اس کی وجہ ہے کہ جہاں پر خدا فرما رہے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں خود براہ راست اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھائیں، صحیح، اور جہاں پر لیطفئوا کہا ہے وہ خداوند متعالی یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے امور کو انجام دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نور خدا بجھ جائے، یعنی کچھ ذرائع کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورت میں خدا فرما رہا ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو کے رہے گا۔ اس خطبے کے شروع میں امام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ نور خدا، دین خدا خاموش نہ ہو جائے، ہر چند کے اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ پھر امام نے علماء یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن میں ذکر ہے کہ علماء یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، اور انبیاء جیسے جناب داؤد علیہ السلام، جناب عیسیٰ کی زبانی پر لعنت ہوئی ہے۔ یہ لعنت کیوں ہوئی ہے؟ بنی اسرائیل کی جو بظاہر ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ان پر لعنت کیوں ہوئی؟ چونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ہے کہ امام واقعی کربلا سے پہلے، مطالبہ بیعت سے پہلے، سرزمین منا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں امام نے اس اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی یہ سلسلہ وہیں سے شروع تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام نے صرف جو ہے مدینے سے نکل کے یہ کلمات انجام، جی بالکل، یعنی 3 سال پہلے جو ہے تبھی سے۔ احسن تم، یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ امام نے پہلے ہی سے اپنے مقصد کو یہی بیان کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ امام نے چند آیتوں کی وہاں پہ تلاوت فرمائی ہے، صحیح، پیدر پہ 2 آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر اللہ کے بڑے انبیاء جناب داؤد اور جناب عیسیٰ کی زبانی ان پر لعنت ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت برے اعمال انجام دیے۔ کیا انجام دیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یعنی انہوں نے نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ اور پھر خدا تاکیداً فرماتا ہے لبئس ما کانوا، یعنی یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ البتہ اس کی 2 تشریح ہوئی ہیں۔ یہ کانوا لا یتناہون عن منکر، بعض علماء نے اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، اور بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں جو ظاہر آیت سے زیادہ مہنگ ہے، وہ یہ کہ جب انہیں نہی عن المنکر کیا جاتا تھا تو وہ منکرات، برائیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ صحیح، یعنی بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کا ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، صحیح، یہ بھی بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ امام نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کیوں فرمائی؟ شاید یہی ہے کہ اس وقت امام اپنے زمانے میں جو مخاطبین تھے ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے ان کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مبتلا ہو جائیں، یعنی امت مسلمہ مبتلا ہو جائے کہ ظلم ہوتا رہے، اسلامی جو اقدار ہیں اس کو پائمال کیا جاتا اور امت خاموش بیٹھی رہے، ظاہری چند اعمال میں لوگ مصروف رہیں، نماز بھی ہو، حج بھی ہو، لیکن اصل جو اسلام کی روح ہے اور اصل جو نظام اسلامی ہے
اور جو امت مسلمہ کے لیے جو اللہ نے اور پیغمبر نے جو ایک نظام امامت کے عنوان سے پیش کیا صحیح کہ جو اصل دین کا نظام ہے، کہیں لوگ اس سے منحرف نہ ہو جائیں اور اس انحراف کے مقابلے میں امت مسلمہ کے جو بزرگان ہیں وہ خاموش نہ رہیں۔ صحیح، واقعاً اس کی اہمیت قبلہ اسی جو آپ نے بات فرمائی کہ خود یعنی تقریباً روایت کے مطابق 200 اصحاب موجود تھے، اور ان کی یعنی جو لوگ خود پیغمبر اکرم کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی موجودگی میں یعنی فرزند رسول یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں تم اس مقصد کو نہ بھول جانا، اس پیغام کو نہ بھول جانا، اس کی اہمیت کو، یعنی امر بالمعروف کی اہمیت جو ہے، واقعاً اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کس قدر، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اس زمانے سے ہی تاکید کی فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے۔ جی ہاں، ایک رپورٹ فی الحال آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، قبلہ سے بات چیت جاری رہے گی۔ چلتے ہیں، یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین وجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین وجعلنا فی کل عام وفی کل یوم وفی کل ساعت وفی کل لحظہ فی زوار الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مریم، میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، اور اس وقت ہم سرزمین کربلا پر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے حرم کے آگے موجود ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کی جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ اور پھر خداوند باری تعالیٰ قرآن مجید سے میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے اس کے سوا تبلیغ رسالت کا اجر اور کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور پھر وہیں رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، وہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ وہیں رسول خدا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب الزیارت، کہ جب خداوند متعال کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں دربار یزید میں کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، خداوند باری تعالی نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا، کہ آتینا العلم والحلم والشجاع والفصاحہ والسماحہ ومحبہ فی قلوب المؤمنین، کہ اے لوگو، خداوند باری تعالی نے ہمیں علم عطا کیا، ہمیں حلم عطا کیا، ہمیں شجاعت عطا کی، ہمیں فصاحت عطا کی، ہمیں سخاوت عطا کی، اور ایک ایسا جملہ فرمایا کہ جو اس جملے کی خوبصورتی کو آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آتینا محبہ فی قلوب المؤمنین، کہ خداوند باری تعالی نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا۔ اور اس طرح شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ جو کائنات میں صبح و شام باقی ہے، یہ جو زمین و زماں کا نظام باقی ہے، یہ جو رسول خدا کا پیام باقی ہے، یہ جو رکوع و سجود و قیام باقی ہے، ثبوت یہ ہے کہ محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا یہ پروگرام انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام براہ راست کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ایام 40 میں، ایام مشی 40 میں انشاءاللہ آپ کو براہ راست جو ہے وہ روز و شب جو ہے آپ کو وہاں کی صورتحال دکھائی جائے، اور دن کو بھی کوشش ہوگی کہ آپ کو وہاں سے براہ راست ہم صورتحال دکھائیں، اور رات کو بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری ٹیم جو ہے وہ بصرہ سے نجف کی طرف آ رہی ہے تو انشاءاللہ نجف سے کربلا کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔
قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے امر بالمعروف کے حوالے سے. قبلہ میں چاہوں گا کہ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی. میں چاہتا ہوں سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے. جی میں نے اشارہ کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 کی جو امام علیہ السلام نے خطبہ منہ میں ارشاد فرمائی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. چند پیغامات اس آیت کے حوالے سے عرض کرنا ہے. پہلی بات یہ کہ لعنت کرنا یہ منع نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی دستور ہے, سنت ہے. اللہ نے بھی بعض لوگوں کو لعنت کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے, انبیاء کا بھی یہ شیوا رہا ہے. تو یہ لعنت کرنا یہ منع نہیں ہے, ایک اسلامی دستور ہے. البتہ موقع کی نزاکت کو سمجھنا اور اس میں جو شریعت کا جو حکم ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. لیکن اصل لعنت یہ اپنی جگہ پر مسلم ایک حقیقت ہے اور ایک اسلامی حکم بھی ہے. دوسری بات یہ کہ تمام بنی اسرائیل یا تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ ابھی دیکھیے قرآن نے بعض لوگوں کو لعنت کی ہے, لہٰذا بنی اسرائیل میں بھی سب برابر نہیں ہیں. اور اس میں بھی اسلام نے انصاف کا خیال رکھا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمام بنی اسرائیل پر لعنت نہیں, بلکہ من بنی اسرائیل کہا ہے, یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ. لہٰذا ہم بھی انصاف سے کام لیں. ایسا نہ کہیں کہ مثلا کسی ملک کے کسی قبیلے کسی قوم کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں قوم سب کے سب ایسے نہیں, بلکہ ان میں سے بھی برے افراد ہو سکتے ہیں, نیک افراد بھی ہو سکتے ہیں. یہ دوسرا نقطہ. صحیح. تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی گناہ, عصیان یا سرکشی انسان کو سرحد کفر تک پہنچا دیتا ہے. کفر کرنا یا گناہ کرنا, چونکہ لعن الذین کفروا کا ذکر ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ بنی اسرائیل میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو کافر تھے. صحیح. ایسا نہیں کہ سب اہل کتاب مسلمان یعنی مومن ہیں اپنے ہی دین کے مطابق. صحیح. ابھی ہمیں اختلاف دین سے بحث نہیں ہے. اب ان کی جو دین ہے اسی کے مطابق سب مومن نہیں, بلکہ انہی میں سے افراد کافر بھی موجود. آپ دیکھیے اس وقت جو صورتحال فلسطین یا غزہ میں ہے, اس میں وہ افراد ہیں کہ جو بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی خدا کے ماننے والے ہیں, جناب موسیٰ کے ماننے والے ہیں, لیکن وہی افراد بے گناہ بچوں کا خون بہا رہے ہیں, انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے اہل کتاب ہے, کیسے مومن ان کو کہا جا سکتا ہے؟ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ جناب اس آیت میں 2 نبی کا ذکر ہے. صحیح. جناب داؤد کا, جناب عیسیٰ کا. تمام انبیاء میں سے ان 2 نبی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت احتمالات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ 2 انبیاء ایسے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ان کے درمیان محترم شخصیتیں اہل کتاب کے درمیان یہی ہیں. صحیح. یعنی یہودیوں کو اس نسبت پہ فخر ہے کہ ہم جناب داؤد کے ماننے والے ہیں, ان کے اولاد میں سے ہیں, اور عیسائیوں کو اس پر فخر ہے کہ ہم جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. اور قبلہ امت کے حوالے سے بھی بڑی امتیں ان کے پاس تھیں. جی بہت بڑی امت ہے. اس وقت بھی دنیا میں اہم آبادیوں میں دیکھیے عیسائی اور یہودی ہیں. البتہ یہودیوں کی تعداد کم ہے لیکن عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اسلام نے اور قرآن نے اس آیت میں ان 2 نبی کا ذکر کے ساتھ شاید تمام انسانوں کو ایک پیغام یہ دیا کہ دیکھیے نسبت سے شرف یا کمال نہیں ہوتا. کمال ہوتا ہے کردار اور تبعیت سے. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ ہم جناب داؤد کے ماننے والے ہیں لیکن ہمارا عمل ان کے مطابق نہ ہو تو یہ ہمارے لیے باعث فخر نہیں ہے, بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ لعن الذین کفروا, ان پر لعنت ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بعض علماء نے یا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ 2 نبی کا ذکر کرنا 2 تاریخی اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے. یعنی جناب داؤد کا ذکر اس لیے کیا کہ جناب داؤد نے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے. اصحاب سبت کا پورا واقعہ ہے کہ ان کے سبت یعنی سنیچر کا دن, یہ جو ہفتے کا دن ہوتا ہے, اس دن چونکہ بنی اسرائیل یہودیوں کے ہاں دنیاوی امور پر پابندی تھی, عبادت کے لیے تھا, لیکن انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی, لہٰذا ان پر جناب داؤد کی لعنت ہوئی. اور جناب عیسیٰ کا ذکر اس لیے ہے کہ جب ان کے کچھ ماننے والوں نے, ان کے جو حواریون تھے, انہوں نے جناب عیسیٰ سے آسمان سے ایک مائدہ یعنی ایک سفرہ کے نزول کی درخواست کی, اور اس درخواست کے بعد بھی انہوں نے ہٹ درمی کی, ان پر جناب عیسیٰ نے لعنت کی. اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم آسمان سے ایک آسمانی یعنی مائدہ نازل کریں گے اور اس کے بعد بھی کوئی کفر اختیار کرے گا تو خداوند متعال فرمائے فَإِنِّي أُعَذِّبْهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ,
ایسا عذاب کسی پر ذکر نہیں. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ چونکہ نبی کی جانب سے چاہے جناب داؤد ہوں چاہے جناب عیسیٰ ہوں علیہ السلام ان کی جانب سے لعنت ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افراد مسخ ہو گئے، یعنی انسانی حالت سے بدل گئے، ان کی حقیقت بدل گئی، ایک حیوانی شکل میں ان کی حقیقت ہو گئی، اور چند دن کے بعد وہ سب کے سب گزر گئے، دنیا سے گزر گئے عذاب الہی کے نتیجے میں. ٹھیک ہے. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے ان دو افراد کو ذکر کیا. قبلہ معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی معافی چاہوں گا. فی الحال چلتے ہیں، ہمارا رابطہ ہوا ہے برادر محترم سید علی نقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس وقت مشیع 40 میں بصرہ سے نجف کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ سید. جی سعادت بھائی، سب سے پہلے آپ کو سلام عرض ہے، اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں نسیم کربلا کے دیکھنے والے ہیں، اور جتنے زائرین ہیں عزاداران سید الشہداء ہیں، ان کو سلام عرض ہے، اور ساتھ ہی تعزیت عرض ہے ان ایام کی، اور بالاخص یہ ایام شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اس کی مناسبت سے بھی تمام ناظرین کو، تمام زائرین کو اور آپ کو تعزیت عرض کرتا ہوں. سعادت بھائی میں بتاتا چلوں، آج ہم جو ہمارا سفر آغاز ہوا تھا بصرہ سے، عشاء کے امام حسین کے ہمراہ قدم با قدم ان کے ساتھ آئے، اور آج ہم پہنچے ہیں شہر ناصریہ. بصرہ کے بعد ایک اور شہر آتا ہے، اور دقیقاً آج ہم اس کے وسط میں کھڑے ہیں. لوگوں کا ہجوم اتنا ہے کہ آپ کو مشی، اگر جیسے ہمارے زائرین نے، ناظرین نے دیکھی ہوگی مشی نجف سے کربلا، اس سے کئی گنا زیادہ رش اس شہر میں ہے. جیسے ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کہاں آگے بھی اتنا رش ہے، اتنے مومنین ہیں، اور خصوصاً مستورات، خواتین، بچوں کی تعداد اس راستے پہ بہت زیادہ ہے باقی جگہوں کی نسبت سے. جیسے کہ بصرہ سے آغاز ہوتا ہے، جیسے جیسے شہر آگے چلتے جاتے ہیں، بستی بہ بستی، قریہ بہ قریہ، لوگوں کا رش ملتا جاتا ہے، اور یہ کاروان حسینی کے اندر ایک خاص حالت ہے، اور کاروان حسینی بڑھتا قدم بہ قدم ایک اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بیچ میں کچھ آپ کو ہم نے اور بھی چیزیں زائرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، ناظرین، کہ خاص ماحول، خاص سبیلیں، موقع، اور جو جتنے یہاں کے لوگ بھی بہت ہی زیادہ مہمان نواز خادم ہیں، اور اسی کیوں نہ ہو خادم، جس امام کی شہادت ہے، واقعاً شیعہ یعنی امام کا پیرو، شیعہ یعنی جس کے وجود سے اہل بیت کی خوشبو آئے، شیعہ یعنی جس کے عمل سے اعمال ائمہ نظر آئے. اور یہ ایک عمل اور یہ خصوصیت جو امام حسن مصطفیٰ کی معروف ہے، وہ سخاوت ہے، وہ بخشش ہے، اور اس کی ایک بہترین تجلی ہمیں اس راستے پر نظر آتی ہے. چاہے ایک شخص کے پاس کھانا ہے، وہ کھانا پیش کر رہا ہے، ایک جس کے پاس چائے ہے، وہ چائے کے لیے پیش کر رہا ہے، ایک پانی پیش کر رہا ہے، اور جس کو کچھ نہیں وہ مساج کر رہا ہے، مساج دے رہا ہے. ہر جو ہے پورے خانوادے کے ساتھ یہ آج لوگ روڈوں پہ موجود ہیں تاکہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکیں. اسی کے ساتھ جو ناظرین نے ہمیں اپنے پیغامات بھیجے، اپنے نام بھیجے، ہم ان کی جانب سے بھی انشاءاللہ نیبو زیارہ ہیں، اور جو ناظرین آج دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے نام ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھیج سکتے ہیں، اور تاکہ ہم ان کی نیابت میں بھی زیارت کر سکیں. میں اجازت چاہوں گا آپ سے اسی کے ساتھ، لیکن میں چاہوں گا آپ کی جانب سے، اپنے ناظرین کی جانب سے، تمام علماء، مراجع، شہداء، صالحین، مومنین، چاہے زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، ان کی جانب سے نیبو زیارہ رہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. دیا قبر سکینہ پر وہ جیسے ہی جلاتا ہے، اسے شبیر کی
اختر کا یہ نوحہ رلاتا ہے، میرے زائر تیرا مقبول ہو زندان تک آنا، میرا ایک کام کر دینا کہ جب تم کربلا جانا، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا تیرا چہرہ تیرا سینہ، تیرا چہرہ تیرا سینہ سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا میرے بابا سے کہنا کہ تمہارے بعد ہے بابا کسی نے پیار سے مجھ کو کبھی بیٹی نہیں بولا، تیرا چاہت بھرا لہجہ، تیرا چاہت بھرا لہجہ سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم کربلا میں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے برادر محترم سید علی نقوی جو ہے وہ موجود تھے، ہمیں ناصریہ کے مقام سے جو بصرہ اور نجف کے بیچ میں ایک جو شہر ہے وہاں پر موجود تھے، اور جیسے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عراقی مومنین جو ہیں وہ اس وقت جو پیادہ روی کر رہے ہیں بصرہ سے نجف کی طرف، اور واقعاً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت جو ہے وہ ان تمام مسائل، گرمی اور جس طرح کی گرمی ہمیں پتہ ہے عراق میں تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ وہ گرمی جو ہے اس کو بھی نظر انداز کر کے اپنے مولا اور آقا کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے نجف کی طرف جاری ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، امر بالمعروف کے موضوع پہ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا جن 2 آیتوں کے حوالے سے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان پر جو عذاب تھا اس کا سبب ہی یہی تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انہوں نے ترک کر دیا۔ میں چاہوں گا بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے اور اسی پہ بات کی جائے۔ جی خود امام نے جب ان دونوں آیتوں کی تلاوت فرمائی، وہیں پر امام کے اس خطبے کا ایک اقتباس سے چند الفاظ ہیں امام کے، میں چاہتا ہوں آپ خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ۔ امام فرماتے کہ انما عاب اللہ ذلك علیہم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنکر فلا ينهوهم۔ اللہ نے مذمت کیوں کی ہے علماء بنی اسرائیل کی؟ چونکہ احبار اور رہبان کا ذکر ہے کہ جو علماء یہود، علماء نصرانہ تھے، ان کے جو بزرگ تھے اس زمانے میں جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، ان کی مذمت اللہ نے کیوں کی ہے؟ انما عاب اللہ ذلك علیہم، اس وجہ سے کہ انہم کانوا یرون من الظلم، چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے ظالمین ہیں جو ظلم انجام دے رہے ہیں،
لیکن فلا ینہہم، اس کے باوجود انہیں نہیں کرتے تھے، یعنی منع نہیں کرتے تھے، یعنی نہی عن المنکر کا انہوں نے ان کو فراموش کر دیا تھا، نہی عن المنکر کو. کیوں نہی عن المنکر کو انہوں نے ترک کیوں کیا؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم ورحبتاً مما یحذرون، یعنی دو وجہ تھی، لالچ اور خوف. صحیح. انہیں ظالمین کی جانب سے کچھ ملتا تھا، اس ملنے کی وجہ سے وہ خوش تھے کہ ہمیں تو ظالمین سے ہر مہینے اتنا ملتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. اب یہ جو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اس کی مختلف شکل ہو سکتی ہے، مال کی صورت میں، مقام کی صورت میں، مختلف جو اس کے وجوہات. جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، آج امت مسلمہ بہت سے افراد، بہت سے ممالک، بہت سے سربراہان ممالک جو ظلم اس وقت امت مسلمہ پہ ہو رہا ہے اس پر خاموش کیوں ہیں؟ چونکہ ان کے مفادات، ظاہری مادی منفعت ان سے وابستہ ہیں. منصب کا خوف سب سے بڑا، منصب کا خوف اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انہیں ظالمین سے لالچ ہے، اور اس لالچ کی بنا پر وہ خاموش ہیں. یا دوسری وجہ وَرَحْبَةً مِّمَّا يَحْذَرُونَ، اور ڈر ہے کہ کہیں ہمیں کچھ ظالمین کی طرف سے نقصان نہ پہنچ پائے. اب ایسے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے جب انسان ایسی جگہ پہ گرفتار ہو جائے؟ ایک طرف سے لالچ بھی، ایک طرف سے خوف بھی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے امام نے اسی سورہ مائدہ کی ایک اور آیت کی تلاوت فرمائی. امام سورہ مائدہ کی ایک آیت کا سہارا لے کے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، یعنی امت سے، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ فرما رہا ہے کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. یہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ جو خشیت، اس امام نے اس آیت کا سہارا لیا ہے، لفظ خشیت، اس کو عموماً اردو میں کہتے ہیں ڈرنا، لیکن اصل عربی میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ سامنے والے کی عظمت کو سمجھنا اور اس کا احترام کرنا. یہ ہے یعنی حقیقی معنوں میں اگر کوئی ذات ہے اس کائنات میں، اس عالم میں، کہ جو حقیقی عظمت رکھتی ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا انسان صرف اسی کا خیال رکھے اور اس کے مطابق جو کچھ ہمیں امید ہے، ثواب بھی ہے اسی سے، اگر ہمیں ڈر بھی ہے تو عذاب الہی سے ڈر، یہ ہونا چاہیے. اور امام نے اس کو نہ صرف الفاظ کے حد تک بلکہ اس کو عملی معنوں میں اس کا مظاہرہ کیا کہ ہم امر بالمعروف کریں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ولو یہ کہ ظاہری طور پر وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں، ہمیں اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، ہمیں قربانیاں دینی پڑے، اپنے دل کے ٹکڑوں کو شہید کرنا پڑے، اپنی جان دینی پڑے. اور اس سے بالاتر اور سختر جو مرحلہ ہے وہ اسیری اہل حرم کا مرحلہ ہے. چاہے ہمارے اہل حرم کو اسیر ہونا پڑے، لیکن چونکہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان ظالمین سے نہیں ڈرتے، لہٰذا ہم ظالمین کے خلاف صدا احتجاج بلند کریں گے، ولو یہ کہ ہمیں شہید ہونا پڑے اور ہمارے اہل بیت کو اسیر ہونا پڑے. بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت. قبلہ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے آج جو ہے وہ امر بالمعروف کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے بیانات جو ہے وہ فرمائے. ایک دفعہ پھر آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور فی الحال اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک ماضی کی یادوں سے ایک یاد جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یادیں ماضی سے، جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، دیکھتے ہیں تو آج کون سی یاد ہے جو تازہ کی جاتی ہے. چلتے ہیں اس حصے کو دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، چراغ بجھ گیا
زہرا کا جب تو شام ہوئی، شہید سو رہے جنگل میں سر کو کٹوا کے، شہید سو رہے جنگل میں سر کو کٹوا کے، خیال آیا نشان کا نہ فکر نام ہوئی، سپاہ روک کے رہی قتلگاہ کا رستہ، سپاہ روک کے رہی قتلگاہ کا رستہ، بہن نہ بھائی سے مقتل میں ہم کلام ہوئی، سینہ میں مان بندھے دیکھے گے سوئے اپل، سینہ میں مان بندھے دیکھے گے سوئے ابل، جوان کے بیاہ کیوں آرزو تمام ہوئی، نہ تھے چراغ بھی بیوارثوں کی بالی پر، نہ تھے چراغ بھی بیوارثوں کی بالی پر، اداسی اور بڑھی دشت میں جو شام ہوئی، کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، چراغ بجھ گیا زہرا کا جب تو شام ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ 40 امام حسین علیہ السلام تک جاری رہے گا، پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اور جس طرح سے ہم بات چیت کر رہے تھے اور مہمان عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، امر بالمعروف کے حوالے سے آج ہماری گفتگو چل رہی تھی، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ جو ہے وہ امر بالمعروف کے حوالے سے بات چیت فرما رہے تھے۔ ایک اور حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ من آمر بالمعروف ونہى عن المنکر هو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول، کہ جو شخص امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے وہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے اور پیغمبر اکرم کا خلیفہ ہے۔
یعنی پیغمبر کا جانشین ہے۔ آپ سوچئے کہ جو شخص امر بالمعروف کرتا ہے وہ کار انبیاء کر رہا ہے، وہ کار اولیاء کر رہا ہے۔ تو یہ عظمت اور بلندی ہے امر بالمعروف کی، یہ اہمیت جو ہے وہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ جی ہاں، انشاءاللہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب کربلا معلی سے، چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید توصیف نقوی صاحب کربلا معلی سے، چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سید آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت بھائی سلامت رہیں۔ جی فی الحال رابطہ جو ہے وہ برقرار نہیں ہو پا رہا، جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ان کے ساتھ رابطہ برقرار ہوتا ہے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے بات چیت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا کی ذات آپ کو بھی سلامت رکھے، اور ہمارے کم اسٹوڈیو میں موجود وہ تمام ساتھی کی جو یہ نشریات پوری دنیا تک کربلا معلی سے بھی اور بصرہ سے بھی اور دیگر ان تمام جگہوں سے پیش کرنے کی کوشش کریں کہ جن کی طرف پورے اسلام کی اور پوری تشیع کی توجہ مرکوز ہے۔ ہم بھی اس وقت کربلا معلی میں موجود ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے بارگاہ سید الشہداء اور ابوالفضل عباس کے حرمہائے مطہر ہیں۔ ہم تمام آپ ناظرین کی جانب سے بھی اور آپ تمام ساتھیوں کی جانب سے بھی بارگاہ سید الشہداء میں اسلام عقیدت رقم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ناظرین کے جو تڑپتی آنکھوں اور تڑپتے دلوں کے ساتھ اور روتی آنکھوں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کی ذات جلد از جلد ان کو بھی کربلا بلائے۔ ہمارے پاس زائرین کی آمد کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے اور علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کربلا معلی میں انتہائی قابل احترام محترم شیخ صابر کمال صاحب، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کے درد دل کو بھی آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بلا۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ آپ اللہ انشاءاللہ۔ وبرکاتہ۔ خدا کے ساتھ آپ کی زیارت کو بھی قبول فرمائے۔ آپ نجف سے آج یہاں پہ تشریف لائے، مشی اور اربعین کے مناظر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں نجف کربلا میں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ رشتہ جو امام حسن اور امام حسین کا جو محبت کا رشتہ تھا اور یہی رشتہ جو رسول خدا نے قائم کیا ہوا تھا اور پوری دنیا کو متعارف بھی کرا رہے تھے، کچھ اس رشتے کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کربلا ٹی وی کے تمام کارمندگان کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم فرمایا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم پیغمبر گرامی اسلام کے فرامین کی طرف دیکھیں تو ہمیں وہاں سے ان کے رشتے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر نے گفتگو فرمائی، ساتھ رکھا احب اللہ احبہم اللہ اللہم انی احبہما، پروردگارہ میں ان دونوں کو چاہتا ہوں اور فاحببہما، اور آپ بھی ان دونوں کو چاہیں، اور واللہ یحب من احبہم، اور پروردگار ان کو بھی چاہے گا جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھے گا۔ لہٰذا جہاں پہ بھی پیغمبر گرامی اسلام نے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ بیٹھے چاہے کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ ایک کی صلح مراد ہے اور ایک کی جو نا جنگ مراد ہے، واقعہ کربلا مراد ہے۔ یعنی خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جس طرح، میں آپ کو ایک واقعہ یہاں سے میرے ذہن میں اچانک آئی، وہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے نا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام کے ایک دائیں جو دائیں پیر پہ اور دوسرا بائیں پیر پہ تشریف فرماتے، تو اس وقت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا تشریف لاتی ہے، اور یہ میں نے واقعہ استاد قلم الاسلام علامہ شیخ باقر قرشی اور ان کے فرزند مہدی قرشی سے ڈائریکٹ سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے جو کہ تاریخ اہل بیت میں کے حوالے سے انہوں نے جو کتاب لکھی، کہتے ہیں کہ اس وقت زینب کبریٰ تشریف لاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ دونوں تو حسن حسین کے لیے جگہ ہو گئے، میری جگہ کہاں ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے سر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ جو ہے میرے آپ کی جگہ میرے سر پہ ہے، یعنی سر آنکھوں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں، کچھ جناب زینب کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا۔
فرمایا. تو اصل جو رشتہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو حتیٰ کہ بہت سا تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب ایک دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت امام حسین انتظار کرتے تھے کہ امام حسن جب تک اپنا لقمہ نہ اٹھائیں آپ جو ہے نا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے امام حسن کے احترام میں. لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کربلا معلیٰ میں جس طرح سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی شہادت منانے کے لیے آپ کے اربعین منانے کے لیے دنیا کے گوش و کنار سے لوگ تشریف لا رہے ہیں, عزا کے تشریف لا رہے ہیں, اسی طرح دنیا کے گوش و کنار میں آج جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی مجلس ہو رہی ہے اور آپ کو بھی پرسہ دیے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ کربلا کے راستے میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر نوحانی کرتے ہوئے لوگ تشریف لا رہے ہیں. نجف اشرف میں بھی مجالس اعظام منعقد ہو رہے ہیں. یہ دونوں امام واقعاً ایسا مظلوم امام ہیں جن کی قدر و قیمت نہ اس وقت کے لوگوں نے جان لیا. افسوس اس بات پہ ہے کہ اتنے فضائل و کرامات دنیا کو معلوم ہونے کے بعد, دنیا تک پہنچنے کے بعد, قرآنی کلمات میں رسول کی زبانی, امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی, اس کے باوجود وہ حق انہیں نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. وہ عظمت اور وہ فضیلت کے حامل اشخاص کے اوپر کس طرح کا ظلم ڈھائے گئے. ایک کے جنازے پر اگر تیر برسائے گئے تو ایک کے جنازے کو تیروں پہ. یہ حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ نصیب ہے. لہٰذا میں اسی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو, مراجعین اعظام کو اور جتنے بھی اس وقت کربلا معلیٰ میں تشریف فرما رہا ہے, تشریف فرما ہے اور جو تشریف لا رہے ہیں ان سب کی خدمت میں شہادت عظماء امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت اقدس میں بھی تسلیت پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, امام حسن اور امام حسین کا رشتہ محبت بڑا عجیب سا رشتہ تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ جب زہر کے اثر سے, زہر کی تاثیر سے سخت تکلیف میں تھے, امام حسین علیہ السلام وارد ہوتے ہیں اور امام کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, پشیمان ہو جاتے ہیں, مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسن علیہ السلام جو امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو, ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ مجھے تو ایک سہم لگا, مجھے ایک تو سہم مسموم لگا, مجھے زہر دے دیا گا, لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ حسین, جیسا دن آپ کا ہوگا ویسا دن تو کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا. اگرچہ ہم عقیدت کے باب میں کہتے ہیں کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, کہ ہر دن دن عاشورا ہے اور ہر زمین زمین کربلا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ فرما تھے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, بارگاہ سید الشہداء میں ہم پرسادار ہیں, عزادار ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کا. آپ سب مومنین و مومنات جو ہمارا یہ پروگرام کربلا ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں, آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. خدا کی ذات آپ سب کو زائر سید الشہداء روز اربعین بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی سعادت بھائی, آپ کی جانب بڑھتے ہیں. شکریہ. برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بین الحرمین سے, اور مہمان عالم دین کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ بزرگواران کا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کی خدمت میں وہاں سے موجود تھے. جی ہاں, اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری جو لمحات میں داخل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ پروگرام لے کر آئیں گے, اور پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ اپنی جو ہے وہ ویڈیوز آپ ہمیں ضرور بھیجیں, اپنے پیغامات سے جو ہے وہ ہمیں اپنے پیغامات ضرور بھیجیں, اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. Bana
حسين حسين انشعارا جان فدايه خاک پایه اهل بیتم